السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غسل جنابت کا طریقہ، جنابت کی غسل کا طریقہ۔ جب رات کو میاں بیوی ہم بستر ہو جمع کرے تو صبح کو نماز فجر سے پہلے اور اگر دن میں یہ عمل ہو تو اگلی نماز سے پہلے مرد اور عورت دونوں کو غسل کرنا ضروری ہے۔ اسی غسل کو غسل جنابت اور غسل نہ کرنے تک ناپاکی کے حالت میں رہنے کو حالت جنابت یا جنبی ہونا کہتے ہیں، ناپاک ہونا۔ غسل جنابت میں بہت اہتمام کی ضرورت ہے۔ مرد عورت دونوں ہی اپنے جنسی اعضاء کی صفائی میں احتیاط سے کام لیں۔ اپنے شرمگاہ کو دھونے میں صفائی میں احتیاط سے کام لیں۔ مرد اپنے عضو کو اچھی طرح دھوئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کھال میں منی جمع رہے، اور اسی طرح عورت اپنی شرمگاہ کی اچھی طرح صفائی کر لے۔ غسل سے پہلے پیشاب کر لینا بھی بہتر اور مناسب ہے۔ ان مقامات ناپاکی کو دھونے کے بعد وضو کر لے۔ یہ آسان سا طریقہ ہے، اس طرح سے ہم انشاءاللہ غسل کریں گے تو ہمارا غسل مکمل ہو جائے گا۔ تو ان مقامات ناپاکی کو دھونے کے بعد ہم وضو کر لیں، جس طرح ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ پھر تمام بدن پر پانی ڈال کر ہاتھوں سے اچھی طرح ملے تاکہ کوئی حصہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے، سوکھا نہ رہ جائے۔ بالوں کو جڑوں تک پانی پہنچایا جائے۔ بغلے، ناف اور کان کے سوراخ تک باہر کا حصہ پانی سے تر ہو جائے، گیلا ہو جائے۔ اس کے بعد سارے جسم پر پانی بہائے۔ غسل میں 3 فرض ہے، ایک بار۔ نمبر 1، منہ بھر کلی کرنا یا گرگرا کرنا۔ نمبر 2، ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا۔ اور نمبر 3، پورے بدن پر ایک بار اس طرح پانی بہانا کہ بال برابر بھی حصہ کوئی جگہ خشک نہ رہے، سوکھا نہ رہے۔ اور یہ تینوں عمل 3 بار کرنا سنت ہے۔ 1 مرتبہ کرنا فرض ہے اور 3 مرتبہ کرنا سنت ہے۔ سوتے وقت میں احتلام ہو جائے یا جاگنے کی حالت میں بغیر صحبت کے انزال ہو جائے یا محض بوس و کنار کے حالت میں ہی شہوت کے ساتھ منی خارج ہو جائے، منی نکل جائے تو بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ عورت کی فرج میں مرد کی سپاری داخل ہونے پر خواہ انزال ہو یا نہ ہو، منی نکلے یا نہ نکلے، دونوں پر غسل فرض ہو گیا۔ جو عورتیں یا مرد نماز پنجگانہ کی عادی نہیں ہے، محض کاہلی یا شرم و حیا سے غسل کیے بغیر کئی دن گزارتے ہیں، یہ بڑی نحوست اور بے برکتی کی بات ہے۔ جنبی کے گھر سے رحمت کے فرشتے بھی دور رہتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم اس طریقے پر انشاءاللہ غسل کریں گے تو ہم پاک بھی ہو جائیں گے اور غسل بھی ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔